آج میری گفتگو کا عنوان نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات کے حوالے سے ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ معجزہ اس کا اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو یہ دماغ کو عاجز کر دے جو چیز، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب دماغ عاجز آ جائے تو پھر اسے تسلیم بھی جب کیا جاتا ہے تو وہی سچا پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو اسے تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں جب اچانک کوئی کام ہو جائے تو بندہ کہتا ہے یہ معجزہ ہو گیا ہے، یہ جہالت ہے۔ معجزہ صرف خاص ہے انبیاء کرام کے ساتھ۔ آج اس وقت انبیاء کرام موجود نہیں ہیں تو لہذا کسی بندے نے اگر کوئی نہ ہونے والا کام کر دیا، بندہ یہ نہ کہ یہ معجزہ ہو گیا ہے، یہ معجزہ نہیں ہوتا۔ معجزہ صرف صادر ہوتا ہے انبیاء کرام کی ذوات سے۔ اس کے بعد اولیاء کرام، ان سے کرامات سرزد ہوتی ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں سے نہ ہونے والا کوئی کام اچانک ہو جائے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ تو معجزہ وہ ہوتا ہے جو انسانی دماغ کو پریشان کر دے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی امتوں کے مطابق انہیں معجزات دیے۔ یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ کے دور میں جب برص کا مرض عروج پر تھا اور اس کا حکماء جو تھے وہ اس کا علاج نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عیسیٰ کو یہ معجزہ دے دیا کہ کوڑ کے مریض کو تو ہاتھ لگائے گا، اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ مصر کے بازاروں میں حسن عروج پر تھا اور بڑا چرچا تھا مصر کے بازاروں میں حسن کا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے یوسف کو مبعوث کیا کہ یہ پیار کے اور حسن کے چرچے بڑے مصر میں ہیں، میں اپنے یوسف کو بھیجتا ہوں کہ جب لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہوں گے، میرا یوسف اپنی ایک جھلک دکھلائے گا تو لوگوں کی 6 مہینوں کی بھوک دور ہو جایا کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بڑے عروج پر تھا، جادوگروں کا سکہ چلا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے موسیٰ کو پھر ایسا عصا عطا فرمایا کہ بڑے بڑے سامری اور جادوگر اپنی جگہ پر کرتب دکھائیں گے۔ جب وہ کرتب دکھائیں، یہ جو تیرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اسے زمین پر مارنا، یہ ان سے بڑے کرتب دکھانا شروع کر دے گا۔ اور وہ موسیٰ کہ جب اپنے معجزہ دکھانے کی باری آئی، اپنے آپ کو نبی منوانے کی باری آئی، وہ موسیٰ پتھر پر عصا مارتا ہے، اللہ پتھر سے 12 چشموں کو جاری کر دیتا ہے۔ دماغ مانتا ہی نہیں ہے اس چیز کو۔ ایک پتھر ہے جو زمین پہ پڑا ہے، جس کی جڑیں زمین کے ساتھ نہیں ہیں، اس سے اللہ چشمے 12 جاری کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب اپنے عصا کو پتھر پر مارا، 12 چشموں کو اللہ نے جاری کر دیا۔ لوگوں، میرے پاک نبی اپنی انگلی کو ایک مشکیزے میں ڈالتے تھے، پھر 12 چشمے نہیں 1500 صحابہ کرام اس سے سیراب ہو جایا کرتے تھے۔ عقل اس بات کو مان رہی ہے، اس بات کو پھر مان لیتی ہے، ٹھیک ہے زمین سے کسی جگہ سے کنیکشن ہو گیا، پتھر سے پانی نکل آیا، یہ ہو سکتا ہے اس کا تعلق کسی ایسی جگہ سے تھا جہاں زمین سے پانی ابلا نکلا اور پتھر سے باہر آ گیا۔ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے عصا مار دیا۔ اس بات کو تو دماغ قبول کرتا ہے، لیکن صحابہ میرے آقا کریم کے پاس اپنا مشکیزہ لے کے آ رہے ہیں۔ آقا 1500 کی تعداد ہے، جانوروں کی تعداد الگ ہے اور صحابہ کی تعداد الگ ہے۔ حضور مشکیزے میں پانی ہے صرف 1 گھونٹ، پینا بھی ہے، وضو بھی کرنا ہے،
اور جانوروں کو سیراب بھی کرنا ہے، میرے آقا کریم نے اپنے انگشت اس مشکیزے میں ڈال دیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم مشکیزے کو الٹ کر پھر ہم دیتے، 1500 کا مجمع آیا، وضو کر کے چلا گیا، ہم نے برتن بھرنا شروع کر دیے، ہمارے برتن بھی بھر گئے، ہمارے جانور بھی سیراب ہو گئے، لیکن پانی ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ تو یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر علیہ السلام کو عطا کیے۔ دماغ تو ان سے عاجز ہو رہا تھا، لیکن یہ کہ 1400 سال پہلے فتویٰ لگانے والا کوئی نہیں تھا۔ نبی پاک کا معجزہ ہوتا تھا اور سامنے دیکھنے والے صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، وہ فوراً دیکھتے تھے، مان لیتے تھے کہ بے شک یہی ہے سچا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حنین کی جب جنگ ہونے لگی تو بہت بڑا لشکر مقابلے میں تھا، ایک صحابی رسول کو حضور نے بھیجا جا کر معائنہ کر کے آؤ کتنا بڑا لشکر ہے۔ انہوں نے پہاڑی سے جا کر معائنہ کیا تو آ کر عرض کرنے لگے حضور بہت بڑا لشکر ہے اور بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں بڑے جذبے کے ساتھ ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے پاس بے شمار قسم کا سامان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی تو حضور مسکرانا شروع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کل سارا تمہارے لیے مال غنیمت بن جائے گا، یہ جو بڑا لشکر دیکھ رہے ہو سارا مال غنیمت بن جائے گا۔ اب رات پڑنے لگی تو حضور نے فرمایا آج کی رات ہماری چوکیداری کون کرے گا؟ حضرت انس کھڑے ہو گئے، حضور میں چوکیداری کروں گا۔ ایک میدان میں آپ کے خیمے لگائے گئے اور حضرت انس کو ایک اونچے پہاڑ پر کھڑا کر دیا کہ وہاں پر جا کر دیکھو ان کی نقل و حرکت کہ وہ اگر ہماری طرف بڑھیں تو ہمیں آ کر خبر دے دو۔ پوری رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سوئے رہے۔ صبح اٹھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ تم نے انس کو آتے جاتے دیکھا ہے؟ کہیں ہو سکتا ہے وہ آیا ہو پیغام لے کر کہ کفار ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور انس نہیں آئے۔ اچھا نماز کا وقت ہوا تو دیکھیں نماز کے مسائل میں سے ہے کہ آپ جب کھڑے ہوں تو سجدے کی حالت میں ہوں، سجدے کی حالت میں دیکھیں، آپ جب رکوع میں ہوں تو اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں، آپ جب تشہد بیٹھیں تو اپنی گود میں دیکھیں۔ آپ کی نظر ہلکی پھلکی پھر جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے، لیکن آپ کی گردن یا آپ کا چہرہ پھر جائے تو یا آپ کی یہ سینہ قبلہ رخ سے پھر جائے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب نماز کھڑی ہے، صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، پہاڑ اونچا ہے، مسلسل کملی والے آقا اپنے غلام کو نماز کی حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ حضور دیکھ رہے ہیں، صحابہ کو نظر نہیں آ رہا، باقی جو صحابہ ہیں انہیں نظر نہیں آ رہا۔ حضور نماز کی حالت میں اور نگاہیں آپ کی پہاڑ پر ہیں، حضور اپنے غلام کو دیکھ رہے ہیں۔ نماز ختم ہو گئی۔ اچھا یہاں پر میں ایک اور جملہ محبت بڑا کہہ دوں کہ اکثر کتابوں میں جن کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، درست نہیں ہیں، انہوں نے لکھا ہے نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ان بیکلوں سے کوئی پوچھے کہ تم ایھا النبی کہتے ہو تو خیال کس طرف جاتا ہے، درود پڑھتے ہو تو خیال کس طرف جاتا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ الحمدللہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال جس نماز میں نہ آئے وہ نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نماز مکمل تبھی جا کے ہوتی ہے کہ جب آمنہ کے لال کا خیال نماز میں آ جائے۔ جب آمنہ کا خیال نماز میں آ جائے نماز مکمل ہو جایا کرتی ہے۔ اچھا ادھر یہ کہتے ہیں کہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا خیال آ جائے تب بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ حضور کی نماز ہے، نماز حضور کی ہے، خیال حضرت انس کا ہے۔ کس کا خیال ہے؟ تو نماز تو ٹوٹی نہیں ہے۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پہ ایک دن نہیں تھے، حضرت ابو بکر صدیق کو حکم فرمایا نماز پڑھاؤ۔ نماز کی حالت میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی تھی اور انہیں یہ نصیب ہوا عمرہ کرنا، حج کرنا، تو جب مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہوتے نا مصلی پر، امام جہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور پہلے اب دو محراب ہیں،
ایک محراب 2 صفیں آگے ہے، اب وہاں سے رستہ بنا دیا ہے، دوسرا محراب انہوں نے پیچھے کر کے بنایا ہے، دو محراب ہیں۔ امام آج کل جو مسجد نبوی شریف کے وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اگلے محراب میں نہیں کھڑے ہوتے۔ وہ جو اگلا محراب ہے اس پر حضرت ابوبکر پاک کھڑے تھے۔ اب اگر اگلے محراب پر کھڑے ہونا تو حجرہ سیدہ عائشہ پاک کو ایسے کر کے دیکھا جاتا ہے۔ بس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تھا نا ابوبکر نماز پڑھاؤ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تھوڑی سی طبیعت سنبھلی تو آپ نے اپنے حجرے سے پردے کو پیچھے کیا۔ پردہ پیچھے جو ہی کیا تو صحابہ کرام کی بڑی تعداد میں صف تھی، ساری کی ساری پلٹ کر آقا کریم کی طرف دیکھنا شروع ہو گئی۔ ہمیں صحابہ نے عقیدہ دیا ہے کہ جب خیال نبی کا آ جائے نماز مکمل تبھی ہوا کرتی ہے۔ سارے صحابہ حضرت ابوبکر پاک سمیت پیچھے مڑ گئے۔ اب مسئلہ فقہ ہمیں یہ بتا رہی ہے تمہارا سینہ پھرا تو نماز ٹوٹ جائے گی، تمہارا چہرہ پھرا نماز ٹوٹ جائے گی۔ نظروں تک تو تھا کہ نظریں پھر جائیں تو تمہاری نماز رہے گی، سینہ اور چہرہ پھرا نماز ٹوٹ جائے گی۔ صحابہ نے کہا یہ فقہ ہے، ٹھیک ہے اسے مانو، لیکن جو عشق ہمیں بتا رہی ہے نماز، وہ مصطفیٰ کریم کا خیال آئے چہرہ پھر جائے یا سینہ پھر جائے ہماری نمازیں مکمل ہو جایا کرتی ہیں، ہماری نمازیں مکمل ہو جایا کرتی ہیں۔ تو حضرت انس کو دیکھا آقا کریم نے پوری نماز میں، حضرت انس تشریف لائے، حضور نے جو ہی سلام پھیرا فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو، انس خبر لے کے آ رہا ہے۔ حضرت انس نے خبر دی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس پوری رات چوکیداری کرتا رہا ہے؟ یا رسول اللہ پوری رات چوکیداری کرتا رہا ہوں۔ انس گھوڑے سے نیچے بھی نہیں اترا، آقا میں گھوڑے سے 1 منٹ بھی نیچے نہیں اترا۔ انس کیوں نہیں اترا؟ عرض کی آقا آپ کا حکم تھا کہ چوکیداری کرنی ہے، گھوڑے سے کیسے نیچے اتر جاتا؟ اب حضور نے فرمایا انس تجھ پر جنت واجب ہو چکی ہے، یہ مختار کل فرما رہے ہیں، انس تجھ پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ میں اسی حدیث پاک کی وساطت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی سمجھائے کہ آج 1400 سال بعد ممبر سے کچھ رقم تنخواہ لینے والے یہ کہیں لوگوں نبی تو ہم جیسا تھا، ہماری طرح کھاتا تھا، ہماری طرح پیتا تھا، ہماری طرح چلتا تھا، ہماری طرح بشر تھا۔ یہ ان کے سارے سٹائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت ہو اور چہرہ پہاڑ کی جانب ہو، نماز مکمل ہو جایا کرتی ہے۔ اور اپنے غلام کو اب جنت دوزخ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کسے جنت ملے کسے جہنم ملے۔ مختار کل شارع اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما رہے ہیں انس تو نے آج کی رات میری بات کو مان کر چوکیداری کی، تیرا اتنا سا عمل ہے، صرف 10 6 7 8 گھنٹے کی رات، زیادہ کر لیں 10 گھنٹے کی رات، تو نے میری بات سنی ہے، میں تجھ پر جنت کو واجب کر رہا ہوں۔ حضور نے جنت کو واجب کر دیا۔ کوئی انکار کرے اس سیاستہ کی حدیث پاک کا؟ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مختار کل صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے۔ تو کیا حضرت انس نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ ہم نے تو رمضان مبارک میں اکٹھی نمازیں پڑھی، ہم تھک گئے تھے۔ عید کا چاند نظر آیا، فجر کی صفیں غائب، ظہر بھی غائب۔ عید کی خوشیاں تھی مسلمانوں کو، اور اپنی خوشیوں میں اللہ کو بھول چکے تھے۔ عید کی خوشیاں تھی، اللہ کو بھولے ہوئے تھے، تم خوشیوں میں اس اللہ کو بھول رہے ہو۔ توبہ استغفار کریں کہ اتنا پاک بابرکت مہینہ نصیب ہوا، پریکٹس اتنی زیادہ کی، لیکن پھر بھی ہم اپنے نفس کو رحمانی رستے پر چلا نہ سکے۔ ہمیں یہ جو رمضان المبارک میں نمازیں پڑھی ہیں نا، ان پر بھی اعتبار نہیں ہے کہ یہ قبول ہوئی ہیں یا نہیں۔ اپنی نمازوں پر اللہ کی رحمت پر بڑا یقین ہے، اپنی نمازوں پر اپنی عبادتوں پر یقین بولے نہیں ہے۔ اور جنہیں حضور فرمائے انس تو جنت میں جائے گا، اب انہیں چاہیے تھا یہ بیٹھ جاتے کہ حضور نے فرما دیا جنت تو مل جائے گی، نہیں ایسا نہیں کیا، انہوں نے اور زیادہ گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، مالک تیرا شکر ہے آقا کریم نے فرما دیا ہے تجھے جنت واجب ہو جائے گی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا کہ آپ کے دماغ کس طرف جاتے ہیں، دماغ عاجز آ جاتے ہیں بندے کے، معجزہ جسے کہتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عثمان غنی کی شہادت پر سب لوگوں کو ایک چیز کا غم تھا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، مجھے دو غم تھے۔ اے حضرت ابو ہریرہ، آپ کو دو غم کون سے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ ایک تو سیدنا عثمان غنی پاک کا غم تھا، انہیں بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، اور ایک غم مجھے یہ تھا کہ میرے پاس نا ایک توشہ دان تھا، ایک برتن تھا، میرا وہ برتن گم ہو گیا، مجھے اس لیے بڑا غم تھا۔ ابو ہریرہ عثمان غنی کی شہادت کی سمجھ آتی ہے۔ امیر المومنین خلیفہ سوئم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے، آپ کا وصال ہو گیا، شہادت ہو گئی، سمجھ آتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں جنتی کہہ رہے ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے، سمجھ آتی ہے یار یہ برتن گم ہو گیا، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی، برتن گم ہو گیا، آپ پریشان ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے تمہیں یہی نہیں پتا کہ اس برتن کا کمال کیا تھا، اس برتن کی برکت کیا تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اپنا ایک برتن لے کے حضور کی بارگاہ میں گیا، یہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، کتابوں میں باقی ساری چیزیں موجود ہیں لیکن یہ نہیں موجود کہ مکہ پاک کا وقت تھا یا مدینہ پاک کا دور تھا، یہ نہیں لکھا۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا برتن لے کے گئے، کملی والے آقا میرے پاس کچھ کھجوریں اور ان پر آپ برکت کی دعا فرما دیجئے، برکت کی دعا فرما دیجئے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ اس برتن میں صرف 21 کھجوریں تھیں، 21 کتنی تھی؟ 21 کھجوریں پڑی تھی۔ حضور نے برکت کی دعا کرنے کے بعد فرمایا ابو ہریرہ اسے لے جاؤ، خود بھی کھاؤ اور بچوں کو بھی کھلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ میں نے بیگ کی طرح نا ساتھ لٹکایا ہوتا تھا وہ توشہ دان، میں گھر جاتا نکال کے بیوی کو کھلاتا، بچوں کو کھلاتا، میں رستے سے گزرتا کوئی ملتا اسے کھلاتا۔ کھجوریں کتنی تھی؟ کہتے میں کھلاتا رہا۔ اب چلیں جو مدنی دور ہے اسے ہی سامنے رکھتے ہیں، اس دور کو آخر میں سامنے رکھ لیتے ہیں، چلو وصال مبارک سے 1-2 سال پہلے حضور نے عطا کیا ہو برکت کی دعا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضرت جناب ابو بکر پاک کا دور آیا، آپ کی 2 سال سے زائد خلافت رہی۔ کہتے ہیں 2 سال سے زائد خلافت کے عرصے میں تب بھی کھجوریں کھلاتا بھی تھا اور میں لوگوں کو تول کر بیچنا بھی شروع ہو گیا۔ اب بیچ بھی رہے تھے۔ یہ برکت مصطفیٰ کا ایسا کمال تھا کہ پھر وہ کہتے تھے ظاہر گھر کا گزارا نہیں ہوتا، کھجوریں بھی تول کر بیچا کرتے تھے۔ یہ 2.5 سال کا عرصہ گزرا، کھجوریں نکال کر دیتے رہے۔ حجویریہ مسجد والوں کھجوروں کی تعداد کتنی تھی؟ اونچی آواز سے بتانا کتنی تھی؟ یہ برکت رسول ہے، اس عقیدے کو اپناؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکت ہے وہ صحابہ میں تھی، اور اگر ہم دعا کریں ان کے وسیلے سے تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بھی شامل کر دے گا۔ حضرت ابو بکر پاک کا وصال ہو گیا، حضرت عمر پاک کا دور آیا۔ حضرت عمر پاک کے دور میں 10 سے 12 سال کا عرصہ گزرا، پھر بھی کھجوریں کھاتے بھی تھے بیچتے بھی تھے۔ آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی کا پورا دور گزرا، کھجوریں کھاتے بھی تھے بیچتے بھی تھے۔ کھجوریں کتنی تھی؟ علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے، یہ دیوبند سکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے لکھا ہے جو تول کر بیچی تھی، جو کھائی تھی نا اور جو تقسیم کی تھی، ان کی جو کوانٹیٹی تھی وہ نہیں موجود، پتہ نہیں ہے کتنی کھائی ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت ابو ہریرہ نے تول کر بیچی تھی ان کا وزن اگر کیا جائے 10,050 من کھجوریں بنا کرتی۔
آپ کی اتنی ڈیلی سبحان اللہ ہے، مجھے لگتا یوں ہے میں اسپیکر میں اونچی آواز سے سبحان اللہ کہوں، جب آپ گھروں کو چلے جائیں میں آپ کو ایصال ثواب کر دیا کروں کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے سارے نمازیوں کو پہنچ جائے۔ اتنی بڑی حدیث پاک دینے کے بعد، اتنا بڑا موجہ سنانے کے بعد اتنے تھکے ہوئے، سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اور 10-21 کھجوریں، ادھر 21 کھجوریں اور ادھر 10,050 من ان کی تعداد پہنچ چکی تھی۔ لوگوں یہ برکت رسول ہوا کرتی ہے۔ اور حضرت انس کی اماں نے جا کر جب دعا کروائی تھی نا، آقا میرے انس کے لیے کاروبار کی برکت کی دعا کریں، حضور نے فرمایا تھا یا اللہ انس کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ کوئی بھی پھل ہو وہ اس کا سیزن آتا ہے، سال میں ایک دفعہ تیار ہوتا ہے، سال میں ایک دفعہ تیار ہوتا ہے، پھر اس کی باری سال بعد آتی ہے۔ سارے عرب میں ساروں کے پھل تیار ہوتے سال میں ایک دفعہ۔ حضرت انس نے دعا کروائی، سال میں 2 دفعہ ان کی کھجوریں تیار ہو جایا کرتی، ایک دفعہ بیچتے پھر لگاتے پھر تیار ہو جایا کرتی تھی۔ انس یہ کیا ہے؟ حضرت انس یہ کہہ رہے تھے لوگوں یہ اور کچھ نہیں ہے، میری محنت بھی نہیں ہے، یہ صرف ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، صرف آقا کریم کا کرم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، حضور کے چچا زاد۔ ایک اعرابی نے آ کر یہ کہا کہ میں آپ کا کلمہ اس صورت میں پڑھوں گا اگر یہ جو سامنے کھجور کا درخت ہے اس پر کھجوریں ابھی آئی نہیں ہیں، یہ کچی ہیں، یہ گواہی دے دینا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ پر کلمہ پڑھ لوں گا۔ اب دیکھیں ان صحابہ کے عقیدے کا کیا کہنا کہ ایسا عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ ان کے سامنے یہ منظر ہو رہا ہے، ان کے عقیدے کتنے زبردست تھے۔ اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، حضور نے فرمایا اچھا اگر یہ خوشہ میری گواہی دے دے تو کلمہ پڑھ لے گا؟ جی یا رسول اللہ پڑھ لوں گا کلمہ۔ حضور نے اشارہ کیا، میں کہتا ہوں مسجد کے ممبروں پہ بیٹھ کر یہ جملہ کہنے والے کہ نبی ہم جیسا تھا وہ یہ کریں کہ بڑے اونچے اونچے سپیکر لگا کر، مہنگے سپیکر لگا کر درختوں کو بلانا شروع کریں، ادھر آؤ، چونکہ نبی تو ہمارے جیسا تھا، ادھر آؤ، آ کر گواہی دو کہ ہم بڑے اچھے مقرر ہیں، ٹل لگا لو، کسی نے تمہاری نہیں سننی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیٹھے تھے، اعرابی نے سوال کیا، حضور نے اپنی آنکھوں سے درخت کو اشارہ کیا، ایک اشارہ کیا۔ صحابہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم نے دیکھا پہلے وہ خوشہ درخت سے الگ ہوا، وہ نیچے آیا، وہ رینگتا ہوا چلتا ہوا آقا کریم کے قدموں میں آیا، پھر ہم نے آواز سنی وہ خوشہ یہ پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور نے اس اعرابی سے کہا گواہی مل چکی ہے، خوشے سے فرمایا چلا جا واپس، پھر یہ واپس گیا، یار ٹوٹنا تو دیکھا تھا۔ صحابہ کہتے پھر گیا، پھر درخت پر چڑھا اور جا کر اپنی جگہ پر جڑ گیا۔ اس اعرابی نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھائی آقا آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ معجزات تو بدوؤں نے پوچھے تھے، اعرابیوں نے پوچھے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور انہوں نے اسلام قبول، لیکن جن کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر مہرے لگ گئی، آج 1400 سال بعد بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا، انہوں نے ہمیشہ انکار کیا ہے۔ اور اس انکار پر ایک روایت آخری سناتا چلوں۔ ایک کافر نے آ کر یہ کہا کہ یہ کھجور ہے اور اس کی گٹھلی ہے، یہ گٹھلی آپ مٹی میں لگائیں، دیکھیں ڈیمانڈ اس کی دیکھیں، مٹی میں لگائیں، صبح تک درخت تیار ہونا چاہیے، صبح تک درخت تیار ہونا چاہیے، اور پھر اس کے اوپر پھل بھی لگے ہونے چاہیے۔ صبح تک کا ٹائم ہے، صرف 10-12 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ اگر آپ یہ گٹھلی لگائیں، درخت تیار ہو، پھل بن جائے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ بڑی ڈیمانڈ تھی، بہت بڑی ڈیمانڈ تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو گٹھلی زمین میں لگا دی، گٹھلی زمین میں لگائی، رات کا پچھلا پہر ہوا تو اس کافر نے یہ سوچا کہ ایسا کرتا ہوں زمین سے گٹھلی نکال کر لے جاتا ہوں، زمین سے گٹھلی نکال کر لے جاتا ہوں،
صبح درخت نہیں، گٹھلی نہیں ہوگی تو درخت کیسے ہوگا؟ وہ گٹھلی نکال کر لے گیا۔ اب صبح وہ بن ٹھن کر بیٹھا تھا کہ اب میں سوالات کی برمار کر دوں گا اور میں کہوں گا دیکھو تم نے معجزہ نہیں کیا، تم نے نہیں بتایا جو میں نے ڈیمانڈ کی تھی، لہٰذا میں تمہیں نبی نہیں مانتا۔ وہ اپنے گھر سے چلا، متعلقہ جگہ پر وہ پہنچا نا تو درخت بہت بڑا تھا، پھل بھی لگا ہوا تھا، پریشان تھا۔ میں نے کہا نا کہ دلوں پر جب مہریں لگ جائیں تو یہ نبی کی محبت ان دلوں میں آ ہی نہیں سکتی۔ وہ پریشان تھا کہ درخت بھی لگ چکا ہے، غلطی کیسے نکالوں، اس پر کھجوریں بھی ہیں، چیک کرتا ہوں، ذائقے سے جا کر میں غلطی نکالوں گا۔ اس نے کھجور کو جو ہی درمیان سے چیرا، اس میں گٹھلی موجود نہیں تھی۔ وہ پھر پریشان، وہ اب کہنے لگا کہ مجھے بڑا اچھا موقع ملا ہے، اب جا کر کہوں گا کھجور تو لگ چکی ہے لیکن اس میں گٹھلی نہیں لگی۔ آج بھی جب آپ جائیں نا تو جا کے کھجور خریدیں، جو مہنگے والی کھجور ہے اس میں گٹھلی نہیں ہوتی، وہ گٹھلی کے بغیر ہوتی ہے کھجور۔ اس نے آ کر کے کہا محمد میں تمہیں نبی مان لیتا اس صورت میں کہ اگر کھجور میں گٹھلی موجود ہوتی، گٹھلی تو موجود نہیں ہے لہذا میں نبی نہیں مانوں گا۔ حضور نے فرمایا اوے بدو، گٹھلی موجود ہوتی رات کے پچھلے پہر اگر تو نکال کر نہ لے جاتا، گٹھلی تو نکال کر لے گیا، کھجور میں کیسے آتی؟ تیری ڈیمانڈ تھی درخت بن جائے، پھل لگ جائے، میں نے درخت بھی بنا دیا، پھل بھی اگا دیا تھا۔ آج تک پھر اس نسل کی کھجور میں گٹھلی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔